السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، علماء کرام، خواتین، عزیز طلبہ، انتہائی مسرت اور شادمانی کا مقام ہے کہ آج کی مجلس میں ہماری شرکت ہوئی اس پرمسرت اور پرسعادت موقع کی مناسبت سے، جس میں حفظ قرآن کریم کی تکمیل اور ختم ہوا ہے۔ حافظ محمد طلحہ ولد محمد طاہر صاحب ایک عظیم الشان دولت سے سرفراز ہوئے ہیں، اور پروردگار نے ان کو، ان کے والدین کو، پورے خاندان کو، قبیلے کو ایک بہت بڑا اعزاز، اکرام اور شرف عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کا حفظ کر لینا یہ اللہ تعالی نے تو آسان بنایا ہے، لیکن کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی کتاب کا حفظ کر لینا بہت دشوار گزار کام ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالی شانہ کی کتاب ہے، پروردگار کا کلام ہے، اور جلیل و قدر فرشتے کے ذریعے دنیا میں یہ بھیجا گیا، نازل کیا گیا، اور خاتم النبیین رحمت للعالمین پر یہ نازل ہوا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے اور وسیلے سے یہ ہمارے اور آپ تک پہنچا۔ قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، لیکن اس کا مظہر یہ طلباء عزیز ہیں جو قرآن کریم میں محنت کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح قرآن پاک کی حفاظت فرماتا چلا آ رہا ہے۔ قرآن کریم عظیم الشان اللہ کا کلام ہے، ایک ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ کی طرف سے 10 نیکیاں ہیں، اور اگر اس کو باوضو اور پھر نماز میں اور پھر کھڑے ہو کر کے پڑھا اور سنا جائے تو اس کی فضیلت اور درجے مزید بڑھ جاتے ہیں۔ حافظ قرآن سے آخرت میں کہا جائے گا، اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ اور حافظ قرآن صرف اپنی ذات سے ہی وہاں پر فیضیاب نہیں ہوگا، بلکہ حافظ قرآن کی شفاعت پر اس کے والدین، اس کے رشتہ داروں کی بھی سفارش کی وجہ سے ان کے حق میں بھی اچھے فیصلے ہوں گے، اور ان کو بھی جنت الفردوس عطا کی جائے گی۔ والدین کو اعزاز و اکرام کا تاج پہنایا جائے گا۔ حافظ قرآن قابل رشک ہوگا، جس کو دیکھ کر کے دوسرے حضرات بھی وہاں رشک کر رہے ہوں گے۔ قرآن پاک اللہ تعالی شانہ کی ایسی بابرکت کتاب ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حارث مسجد سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ باغ آپس میں دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں۔ انہوں نے عرض کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہ لوگ بات چیت میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات عرض کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اوقد فعلوہا، کیا واقعی لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر کے اور دنیا میں اپنی باتوں کو کر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا اما انی قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، غور سے سن لو کہ میں نے رسالت مآب علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ الا انہا ستکون فتنہ، یاد رکھو ان قریب فتنہ ظاہر ہوگا۔ فتنہ کہتے ہیں اس حالت کو جس میں حق اور باطل گڑبڑ ہو جائیں، خلط ملط ہو جائیں، یہ تمیز اور پہچان نہ ہو سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب فتنہ ظاہر ہوگا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے عرض کیا کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس فتنے سے بچنے اور بچ نکلنے کی تدبیر کیا ہوگی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، قرآن حکیم فتنے سے بچ گزرنے کی، بچ نکلنے کی بہت بڑی تدبیر ہے۔ فیہ نبأ ما کان قبلکم، یہ قرآن ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر تم سے پہلے لوگوں کے حالات، واقعات اور باتیں بھی موجود ہیں۔ وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور تمہارے بعد آنے والے لوگوں کے بھی باتیں اس کے اندر موجود ہیں، گزشتہ واقعات بھی ہیں، آئندہ کے لیے پیشین گوئیاں بھی ہیں۔ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور وہ چیز بھی اس کے اندر موجود ہے جس کے ذریعے سے تمہارے درمیان فیصلے کیے جا سکیں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کے ذریعے قرآن کریم ایسی کتاب ہے۔ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، یہ اچھے اور برے کے اندر فاصلہ کرنے والی ہے، یہ کوئی مذاق اور دل لگی نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو شخص قرآن کریم کو کسی ظالم اور جابر بادشاہ کے ظلم اور جبروت کی وجہ سے چھوڑ بیٹھے گا، قسمہ اللہ، حق تعالی شانہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ اور وہ ذکر الحکیم، قرآن کریم بہت ہی حکمت والا ذکر ہے، یعنی ایک کتاب قرآن کریم سے متعلق یہ ایک حدیث ہے جس کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے سے الفاظ میں، کم الفاظ میں 40 باتیں فرمائی گئی ہیں۔ وہ صراط المستقیم، یہ قرآن کریم سیدھی راہ، سیدھا راستہ اگر کسی کو پانا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھی راہ ہم کو دکھا دے، وہ قرآن کریم ہے صراط المستقیم۔ هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء، قرآن کریم کو اگر مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو ہوا پرستی، نفس پرستی، خواہشات پرستی کے اندر نہیں لگیں گے، گمراہی کی طرف نہیں جائیں گے۔ ولا تلتبس بہ الالسنہ، زبان اس میں التباس محسوس نہیں کریں گی۔ ایک عام سی بات ہے، آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض عرب ہیں، ان کی زبان کے اندر ڈا نہیں ہے، اڑا نہیں ہے، چا نہیں ہے، تو وہ یہ الفاظ زبان سے نہیں نکال سکتے، اپنی زبان کے بہت سے حروف وہ نہیں بول سکتے۔ اسی طریقے سے جو جن حضرات کے ہاں یہ زا نہیں ہے تو ان کو یہ لفظ نکالنے میں دشواری آ جاتی ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر جتنے بھی الفاظ اور حروف ہیں وہ ایسے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی زبان کے بولنے والا ہو، جب وہ محنت اور کوشش کرتا ہے تو پورا قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھ لیتا ہے۔ ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگ 28-29 شعبان کو ٹونک تھے 2 سال پہلے، وہاں پر 84 سالہ ایک بزرگ حضرت مولانا قاری سلیم اللہ خان صاحب انتقال فرما گئے۔ وہ سن نہیں پاتے تھے، ان کو چیخ کر کے کان میں کہنا پڑتا تھا، مشین لگاتے تھے، اور بول نہیں پاتے تھے، سلیٹ کے اوپر لکھ کر کے وہ بتلاتے تھے۔ یہ تشدید بات میں عرض کر رہا ہوں، لیکن قرآن کریم کے پارے، کتنے پارے؟ 10 پارے روزانہ اس حالت میں پڑھتے تھے، یعنی بات تو اتنے نہیں کی جا رہی کہ خیر خیریت بول لیں، لیکن قرآن کریم کے حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، انہوں نے خود نے ہم کو 2 رکوع تقریباً پڑھ کے سنائے۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے اس کا وہ محفوظ بھی کر لیا، ریکارڈ بھی کیا، اور چند دن کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ وَلَا تَلْتَبِسُوا بِهِ الْأَلْسِنَةَ، یعنی اس کے اندر لوگوں کو الجھن نہیں محسوس ہوتی، کسی بھی زبان کا ہو، قرآن کریم محنت کر لیتا ہے تو صاف پڑھ لیتا ہے۔ وَلَا يَشْبَعُ بِهِ الْعُلَمَاءُ مِنْهُ الْعُلَمَاء، علماء کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا، اس سے کبھی سیراب نہیں ہوتے، کتنی اچھی چیز ہو لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس سے بھی جی بھر جاتا ہے۔ قرآن کریم میں علماء لگے رہتے ہیں لیکن کبھی آج تک کسی بڑے سے بڑے عالم کا جی سے بھر نہیں پایا، اس کو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے۔ وَلَا يَخْلَقُ عَلَىٰ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اس کے بار بار پڑھنے اور سننے سے اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی،
یہ پھٹا پرانا نہیں ہو جاتا کہ جس سے جی بھر جائے. چاہے پڑھنے والا پڑھتا رہے. اپنے امام صاحب 40 سال ابھی بتلا رہے تھے ایک صاحب کے، ان کو 42 سال ہو گئے جیپور میں امامت کرتے ہوئے. سورہ فاتحہ روزانہ 3 نمازوں کے اندر تو روزانہ پڑھ کے شور سے سنا رہے ہیں. آج تک کسی مقتدی کا جی اٹھایا نہیں ہے. وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، قرآن کریم ایک ایسا اللہ کا کلام اور کتاب ہے کہ اس کے عجائبات آج تک پورے نہیں ہو پائے. ایک صاحب نے واقعہ سنایا تھا، وہ گرچہ اس سے کچھ ہٹ کر کے لیکن ایک مناسبت سے کر رہا ہوں. ایک صاحب نے بتلایا تھا کہ امریکہ کے اندر کوئی بچوں کا ہاسپٹل تھا، اس میں پتہ نہیں کیا حادثہ تھا، شاید وہ بدل گئے بچے اور ان کی نشانی باقی نہ رہی، اور یہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے اور یہ بچی کس کی ہے. تو وہاں پر ان لوگوں نے جو مسلم ڈاکٹر تھے ان سے کہا کہ آپ بتلاؤ نا قرآن کریم کے علم سے کہ یہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی، پتہ نہیں چل پا رہا تھا. انہوں نے جو بات بتلائی وہ دودھ کے ذریعے سے بھی بتلائی تھی کہ اس سے یہ دیکھو اس کے اندر. تو وہ تفصیل تو میرے ذہن میں پورے نہیں ہے، لیکن اس نے قرآن کریم کی کسی آیت سے یہ اس روشنی کرنے میں سمجھنے کی کوشش کی کہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے حل. آج بھی سائنس، آپ اندازہ لگائیے کہ جس چیز سے بہت زیادہ عقیدت ہوتی ہے آدمی اس کے قریب نہیں جا پاتا. جس چیز کا رعب اور دبدبہ ہوتا ہے آدمی اس کے نزدیک نہیں جا پاتا. لہٰذا اس اعتبار سے کوئی دنیا کے اندر قیامت تک یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ چاند کے اوپر جا سکتے ہیں، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. جس کی پرستش ہوتی ہو، عبادت ہوتی ہو، اوپر نظر آتا ہو، کوئی سوچ نہیں سکتا. لیکن سائنس نے یہ ہمت کیوں کری کہ قرآن نے کہا تھا الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج بھی ایک اللہ کے جانب سے متعین نظام کے تحت چل رہے ہیں. والشمس تجری لمستقر لہا، یہ گردش کر رہے ہیں، قرآن کریم میں ہے. تو سائنس نے بھی یہ سمجھا کہ ہاں یہ کوئی مخلوق ہے، اس تک پہنچا جا سکتا ہے، تمہارے تک پہنچ گئے. تو اس کے عجائبت ختم نہیں ہوا تھا. هو الذی لم تنتهِ الجن اذ سمعوا حتى قالوا انا سمعنا قرانا عجبا. جنات جب وہاں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے رسالت آپ علیہ السلام کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جو سنا، وہ آگے نہیں بڑھ سکے، وہ چھوڑ کے آگے نہیں بڑھ سکے، یہاں تک کہ وہ کہہ گزرے کہ ہم بھی ایمان لے آئے اس کلام پر. تو یہ وہ کلام الہی ہے. من قال بھی صدق، جو اس کے مطابق بولتا چلا جائے گا وہ یقیناً سچ بول رہا ہے. ومن عمل بھی اجر، اور جو بھی شخص قرآن کریم کے مطابق عمل کرے گا اس کو اللہ کی جانب سے اجر و ثواب عطا کیا جائے گا. ومن حکم بھی عدل، جو بھی اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ یقیناً 100% انصاف ہی کا فیصلہ کرے گا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو شخص اس کی طرف بلائے گا وہ در حقیقت صراط مستقیم کی طرف بلائے گا. تو دیکھنے میں تو یہ بات ہے کہ بھئی ایک کتاب ایک بچے نے حفظ کر لی، لیکن اگر غور کریں تو اس ایک مختصر سی حدیث کے اندر ایک ایک لفظ اور جملے سے ایسا لگتا ہے دریا بکوزہ، یعنی ایک کوزے کے اندر، ایک پیالے کے اندر، آبھورے کے اندر ایک سمندر کو بھر دیا گیا ہو. تو قرآن کریم کا حفظ کر لینا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے. ہمیں اور آپ کو اس کی قدر بھی کرنا چاہیے، طالب علم کی حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہیے. پاک پروردگار اس بچے کے پڑھنے کو قبول فرمائے. ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا، حضرت مفتی حکیم محمد حسن صاحب فرماتے تھے کہ پورے شہر جے پور میں جب وہ 1950 میں تشریف لائے، صرف 2 مسجدیں ایسی تھیں جہاں پر امام صاحبان تجوید و قرات کے ساتھ میں قرات کیا کرتے تھے. آج ماشاءاللہ جگہ جگہ پر تجوید و قرات، صفات و مخارج کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے والے وجود میں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ اس میں برکت بھی پیدا فرمائے اور ہمیں بھی قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حافظ محمد طلحہ ولد محمد طاہر صاحب کو بہت بہت مبارک فرمائے، اور محمد طاہر صاحب بھی بہت قابل مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ خوش و خرم